یہ جو بات انہوں نے کی نا جی جوڈیشل کمیشن، وہاں پہ تو اکثریت انتظامیہ اور سرکار کی ہے، تو یہ تو بڑا آبویس سا فیکٹ ہو جائے گا کہ آپ کی من پسند کا جج ہی لگے گا، اپوزیشن کے پاس تو 4-5 ووٹ وہاں ہوں گے۔ فیصل چودھری صاحب میرے بہت پیارے بھائی ہیں، مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی بات کی نا کہ فلانے کو کس نے لگایا تھا، فلانے کو کس نے لگایا تھا۔ یہ جو جج ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی اس ملک کے لوگ ہوتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں جو لوگ ہیں وہ بھی اسی ملک کے لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی اسی ملک کے لوگ ہیں۔ ہماری حب الوطنی پہ کوئی سوال اٹھائے، وہ خود اس کی اپنی حب الوطنی جو ہے وہ پھر پتہ نہیں وہ کہاں کھڑی ہوگی۔ ہم ایٹمی دھماکے کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے والے لوگ ہیں، تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو میرے خیال میں اول تو ہونی نہیں چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کو جوڈیشل کمیشن ہی رہنے دے، اور عدلیہ کو عدلیہ رہنے دے، سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ رہنے دیں، اور جو قومی اسمبلی ہے اس کو قومی اسمبلی رہنے دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون بنانا، اس میں ترمیم کرنا، یہ کلی طور پر یہ کور بنیادی رسپانسبلٹی ہے پارلیمنٹ کی۔ وہ یہ کام نہیں کرے گی تو جو باقی کام جتنے بھی ہیں وہ سارے وغیرہ وغیرہ ہی ہیں۔ اور سپریم کورٹ کا کام ہے، اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے اس کی تشریح کرنا۔ تشریح سے زیادہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع اختیار صاحب اب یہ اطلاع یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں فوری جاری ہے ترمیم، شاید آج ہی۔ جی سر، اب یہ ترمیم جو ہے فوری قومی اسمبلی میں جاری ہے، شاید آج ہی۔ میں آپ کی آواز بریک ہو نہیں، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سینٹ سے ترمیم کی منظوری ہو چکی، اگلا مرحلہ قومی اسمبلی کا، اطلاعات ہیں کہ آج ہی قومی اسمبلی میں سے بھیجا جائے گا منظوری کے لیے۔ چلا جائے گا، آج چلا جائے گا، آج نہیں تو کل چلا جائے گا، پرسوں چلا جائے گا۔ قومی اسمبلی ادھر ہی ہے، اجلاس جو ہے وہ کال آن ہو چکا ہے۔ یہ فرمائے کہ اس میں کیا جا کے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور یہ فرمائے کہ کیا اس میں جناب نواز شریف صاحب بھی ووٹ ڈالنے تشریف لائیں گے؟ نواز شریف صاحب کی صحت نے اجازت دی تو وہ ضرور آئیں گے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ان کی صحت نے اجازت دی بالکل آئیں گے۔ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ابھی گزشتہ دنوں بھی وہ علاج کے لیے باہر گئے تھے، اور ہے ان کو پرابلم ہے، ٹریول کرنے میں بھی پرابلم ہے، ایئر ٹریول کرنے میں بھی پرابلم ہے، لیکن لیٹس سی۔ اچھا چلیے، یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے 27ویں تو نواز ہوگی، شریف صاحب کی واڈا صاحب کہہ رہے 28ویں ترمیم بھی آنے جا رہی ہے، اب وہ کیا پلان ہے سر؟ یار واوڈا صاحب کی باتیں میں اس پہ کوئی مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ سنجیدہ نہیں لیتے، ان کی باتیں تو درست ثابت ہوتی ہیں۔ چلیں، اگر درست بھی ثابت ہوتی ہے تو میں اس سے خود کو لاتعلق ہی رکھتا ہوں۔ وہ یار مجھے یہ بتائیے، کوئی بات ہے 27ویں چل رہی ہے، کہتے ہیں 28ویں آ رہی ہے، تو جو اگر 28ویں لا رہے ہو تو وہی ترامیم اسی میں لے آتے۔ تو میرے خیال میں یہ ویسے ہی خبروں میں ان رہنے کے لیے ان کا اپنا سٹنٹ ہو سکتا ہے۔ بینگ میں اسپوکس پرسن اینڈ آف دا گورنمنٹ، میں اس بات سے میں لا تعلق کرتا ہوں۔ یہ واوڈا صاحب کی اپنی جو ہے وہ، ان کو کسی نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ مٹھائی لے کے آ جائیں، وہ خود ہی مٹھائی لے کے آ گئے۔ خبروں میں ان رہنا ان کا بڑا شوق ہے، اچھا کرتے رہتے ہیں اس طرح باتیں۔ اچھا قمر چیمہ صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں، آپ دلی کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بات فیصل چوہدری صاحب کا میں کمنٹ لے لوں۔ چوہدری صاحب دیکھیں نا، اختیار ولی صاحب واڈا صاحب کو ایزی لے رہے ہیں، اور وہ 28ویں ترمیم کا بیگل بھی بجا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی گنجائش رہ گئی ہے اب نئی ترمیم کی، جو 28ویں کی بات کی جا رہی ہے؟ پتہ نہیں، اختیار بھائی کو جس دن فیصل واڈا نے ایزی لے لیا تو مسئلہ اس دن ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اختیار صاحب آپ سن رہے ہوں گے یقیناً۔ یہ فیصل فرید چودھری جو ہے نا، یہ واوڈا 2 ہے۔ لو یعنی جو مرضی کہہ دو، اس کو پتا تھا، جب فیصل واڈے کو پتا تھا 27ویں آ رہی ہے، جب آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا، یہ بات تو وہ لے آیا۔ 28ویں بھی آ رہی ہوگی، اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے۔ I tend to agree and believe فیصل واڈا more than this government۔ کیا وجہ ہے سر اس کی؟ سر میں آپ کو بات بتاؤں ذرا جامی صاحب۔ جی سر وہ ان کی پارٹی تگڑی ہے۔ اچھا جی اختیار صاحب۔ جامی صاحب، اگر ان کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اچھا جی، تو ان کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ اب ہمارے آئین میں کوئی کمی نہیں رہی۔
اب ہمارا آئین جو ہے وہ مکمل تباہی بھی کی، ہو گیا اور عوام کے لیے مکمل زیادہ تباہ ہو سیفر چکا ہو گیا ہے. ہے، لہٰذا اب اس کو تو مزید آئی تباہ نہیں ڈونٹ کیا نو، جا سکتا. مزے نہیں. خیر یہ تو آپ، اس سے بہتر ہے آپ مولانا نصیر الدین کا کوئی لطیفہ ہی سنا دیں، ہم زور زور سے کہا لگا دیں گے. نہ کرے اس طرح کی بات ہے، میرے خیال میں ایسی یہ جو آپ ضروری کر رہے ہیں نہیں ہے. وہ لطیفے سے کم ہے. تو بہرحال جو ہے نا اس وقت سب سے بنیادی جو کور اس وقت ضرورت تھی وہ یہی تھی کہ آئینی عدالت بن جائے تاکہ جو بیک لاگ ہے وہ ختم ہو جائے.